اپنے خود پاکستانیوں کو ریکروٹ کریں، ایجنٹس بنائیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پرویز مشرف کو لایا گیا وہ نہیں آئے، یہ سارا بہانہ، یہ ڈرامہ تھا۔ ایک طرف وہ ستمبر 2001 میں شہباز شریف کو اشور کر رہے تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی ملٹری ٹیک اوور ان پاکستان، جس کا خطرہ اس وقت نظر آ رہا تھا کیونکہ کارگل کے اوپر ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ اور دوسری طرف وہ پرویز مشرف کو اینتھنی زینی کی کتاب پڑھنے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو کہا کہ ہم تمہیں ایکسیپٹیبل کروا دیں گے۔ تو دس از ہاؤ دے سیٹ ون اگینسٹ دی ادر، اور اس میں پرویز مشرف کو لایا گیا کیونکہ ان کو فرد واحد سے فیصلے کروانے تھے، اور پرویز مشرف بہت پہلے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا وین ہی واز کور کمانڈر۔ نہیں تو مشرف صاحب کا آنا وہ کوئنسیڈنس نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اٹ واز آل پلانڈ۔ میں جب آپ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک واردات کرنی تھی، یعنی آپ انیشیٹو ان کے پاس تھا۔ اف یو اسیوم اینڈ رائٹلی سو یو ول اسیوم کہ 9/11 کو انہوں نے پریٹیکسٹ بنانا تھا، نیٹو کو دیکھیں وارسا پیکٹ کے ڈیزالو ہونے کے بعد نیٹو کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ یہ میرا آرگیومنٹ یہ تھی کہ نیٹو کا کوئی جواز نہیں ہے، دے آر اسپینڈنگ سو مچ منی آن نیٹو، جبکہ وارسا پیکٹ تو ختم ہو گیا اس کے مقابلے میں۔ تو پھر یہ بات بڑی واضح ہو گئی تھی کہ نیٹو کو ایک اور رول اسائن کیا جانا ہے، اینڈ آئی کال اٹ نیٹو آف دی ایسٹ۔ اس میں اور بھی اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر نیٹو کو اور ایکسٹینڈ کریں گے ٹو انکلوڈ سنگاپور، آسٹریلیا، رائٹ اپ ٹو جاپان۔ یہ ان کا ایک پلان ہے نیٹو آف دا ایسٹ بنانے کا۔ تو ہمارے یہاں جو ہمارے پالیسی میکنگ ادارے ہیں انہوں نے آپ کی یہ بات مد نظر کیوں نہیں رکھی جب ہم اجازت دے رہے تھے یہاں پہ بیسز یو ایس امریکنز کو، اور فاٹا میں ان کو سی آئی اے کو نیٹ ورک؟ نہیں، وہ تو بعد میں ہم نے دیا نا جی۔ جو اسپیشل فورسز تھے وہ انہوں نے، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں، 50 یونٹ انہوں نے اسپیشل فورسز نے ڈپلوائے کیے یہاں پہ ہماری ٹرائبل ایریاز کے اندر۔ اور وہ کون ہیں؟ دے آر ڈیلٹا فورس آف دا سی آئی اے، اورنج فورس جو کہ لوکلی ریکروٹڈ، سیلز اینڈ مرینز فرام دی نیوی اینڈ دی آرمی۔ یہ سارے لوگ جو ہیں مل کے ایک اسپیشل فورسز، جس کا کمانڈر میک کرسٹل تھا۔ ابھی میک کرسٹل کیونکہ لاسٹ راؤنڈ جو ہونے والا ہے وہ پاکستان کے اندر ہونا ہے، یہ سینیٹر ہیش نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اینڈ گیم آف وار اگینسٹ ٹیررزم از گوئنگ ٹو بی ان پاکستان۔ میں ان کی داد دیتا ہوں ویسے پلاننگ کی، کہ انہوں نے کیسے کہا کہ پاکستان کو سول وار میں الجھا کے ویکن کیا جائے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹیریئر منوور، ان اسٹریٹجک ٹرمز ایکسٹیریئر منوور۔ دیٹ مینز کہ آپ گراؤنڈ کو ہموار کر دیں، سافن دا ٹارگٹ، اس کو کمزور کر دیں، ویک کر دیں، تاکہ جس وقت ایک کروشل سرجیکل ایکشن ہونا ہے اس وقت وہاں کوئی ریزسٹنس نظر نہ آئے، اور وہ ادارے یا وہ انڈیویجولز یا وہ آرگنائزیشن جو مزاحمت کر سکتی ہیں ان کو ڈیمالش کر دیا جائے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ اور ویسٹ نے سول وار کو استعمال کیا ایز این انسٹرومنٹ آف پالیسی؟ صومالیہ میں کیا انہوں نے عراق میں کیا، انہوں نے اسرائیل اور انہوں نے مل کے آپ کو مان لیبنان میں کیا، ایران میں کیا، لاطینی امریکہ میں کیا، پیسے باقاعدہ بجٹ اسائن کیا ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، یعنی سول وار کرانے کے لیے۔ لیٹن امریکہ میں سول وار کروائیں، سینڈینسٹا کا اور اس کا کانٹرا کا آپ نے دیکھے، افریقہ میں کرائیں، افریقہ میں بہت کیا انہوں نے۔ تو یہ انسٹرومنٹ آف پالیسی کے طور پہ جہاں پہ وہ ٹارگٹ کو براہ راست ہٹ نہیں کر سکتے، اینڈ پاکستان از ناٹ اے جوک، پاکستان از نیوکلیئر۔ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پاکستان کے ایٹریبیوٹس۔ چائنا اس کو سپورٹ کرتا ہے پیچھے سے، پاکستان کے ایک پاس ایک خوبصورت فوج ہے، اور پاکستان کے پاس نیوکلیئر صلاحیت ہے جو کہ اور کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، امریکہ کو شاید نہ اڑا سکے، یا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تو الگ دیکھا جائے گا۔ بٹ ون تھنگ اٹ کین ڈو، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو، and that is destroyed the only Jewish state in the world, and that is what fear، ان کا جو innate fear ہے جو مائنڈ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ حالانکہ ہمارے یہاں سے کسی نے کہا نہیں ہے کہ ہم ڈسٹروائے کریں گے جوش اسٹیٹ کو۔ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں اس کو اپنا ٹارگٹ نہیں سمجھا، لیکن ان کے جب ان کی پلاننگ بالکل ایبسولوٹلی۔ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ our missile must reach out to میڈراس، چنائی نواز اور کلکتہ تک جانا چاہیے، رائٹلی سو، اگر انڈیا کی بہت بڑی ڈیپتھ ہے، لیکن جب وہ کمپس سے ڈرا کرتے ہیں آرک تو اس میں طلبی آ جاتا ہے، اور یہ ان کا فیئر ہے، وہ ان کا فیئر ہے، ہماری نہیں ہے۔ دس از ناٹ آور انٹینشن بٹ اٹ از دیئر فیئر۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری چیزیں پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو پلاننگ میں کیا ہوئے؟ 3 آبجیکٹو ان کے جو ود ریگارڈ ٹو پاکستان۔ نمبر 1 ڈی نیوکلیئرائزیشن، کیونکہ یہ تو اگر یہ رہی موجود تو ایک نہ ایک دن وہ نظام آ جائے گا جس کے لیے یہ شیلڈ موجود ہے، وہ نظام
ایگیلیٹیرین اسلامک سسٹم جو دنیا مانگ رہی ہے اس وقت. دنیا the world is in search of a new idea, a new system, because their system is collapsing after all. Their own economies are crumbling from inside. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا دنیا کو ضرورت ہے ایک نئے نظام کی؟ This is a big question. اور کوئی دنیا کی کوئی ایج جو ہے وداؤٹ اے ڈومیننٹ نوشن آف دی ایج وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا خلا ہے, ڈومیننٹ نوشن ہے کوئی نہیں. لیکن جب نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے پوچھا گیا کہ اب نیٹو کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ آن ریکارڈ کہا تھا, نو اسلام از اسٹل دیئر, وی ہیو ٹو فائٹ اسلام, مینز وی ہیو ٹو فائٹ دی اسلامک آرڈر, which is not Talibanization, which is not Sufi Muhammad's philosophy of religion, which is directly derived. A civilizational thing ہے. Civilizational ہے وہ تو اس کی humanity کے لیے ہے نا, کیونکہ ہم اچھا جنرل صاحب آپ نے تین بتا رہے تھے, ڈی نیوکلرائزیشن. ڈی نیوکلرائزیشن از ون. دوسرا یہ ہے کہ ڈی اسلامائزیشن مینز کہ نو سسٹم ول کم, باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ساری چیزیں یہ. اور ڈی ملٹرائزیشن, جبکہ پاکستان تو بنا ہی اپنا ہدف مقرر کرنے کے لیے تھا. It has a destiny of its own. And amazingly, if I say so, Pakistan's destiny is the destiny of mankind. Because if the mankind is in search of a new system, then Pakistan is the one which is to give it. Yes, great optimistic words, but we'll go for a quick break. اور واپس آتے ہیں اور پھر میں نے آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا ہے کچھ US diplomats کے بارے میں اور ایک انسیڈنٹ جو اس مہینے ہوا ہے. But all of this after this quick break. اوکے we're back. جنرل صاحب 1 اکتوبر کو اس مہینے کے شروع میں امریکہ کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن یا US ایمبیسی میں ایک پریس کانفرنس بلاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں افغان طالبان ہیں, اسامہ بن لادن بھی ہیں, ملا عمر بھی ہیں, پاکستان ایکشن کرے نہیں کرتا تو ہم اٹیک کریں گے. یہ 1 اکتوبر کو ہوتا ہے. 7 اکتوبر کو انہیں دفتر خارجہ طلب کیا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس معاملات یا انفارمیشن اگر ہیں تو آپ میڈیا میں ڈسکس نہ کریں, ہم سے شیئر کریں اگر کوئی پروف ہے. وہ تو کوئی پروف ابھی تک آپ نے دیا نہیں ہے. لیکن اس بات کو حکومت پاکستان اس پروٹیسٹ کو, اگر اس کو پروٹیسٹ کہا جائے, اناؤنس نہیں کرتی. یہ چھپ کے ہو جاتا ہے. ایمبیسی کنفرم کرتی ہے جی ہمارے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن گئے تھے دفتر خارجہ کنفرم کرتے ہیں کہ روٹین وزٹ تھی. پبلکلی پروٹیسٹ نہیں بتایا جاتا, لیکن اندر سے جو سورسز کنفرم کریے کہ پروٹیسٹ دیا گیا تھا. یہ 7 اکتوبر کو پروٹیسٹ ہوتا ہے. 7 دن بعد جو کونسل جنرل ہے US کا کراچی میں, وہ پھر پریس کانفرنس بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ڈرون یہ حملے ہو سکتے ہیں, کوئٹہ پہ ہو سکتے ہیں, ملا عمر وہاں پہ ہے, اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو وزیرستان جیسی سچویشن ہم پیدا کر سکتے ہیں بلوچستان کے اندر. تو یہ تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک نارمز میں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پاکستان کو پش کیا جا رہا ہے. یہ پریشرز کے لیے ہے سارا. I wish they attack Pakistan. Honestly, I have come to that conclusion کہ اگر کر دیں گے, یہ confusion is the killer, جس میں قوم کو کنفیوز کر دیا. آپ کے ٹی وی اینکرز کو دیکھیں, باتیں کر رہے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں, دے آر کنفیوز. ہو از دی اینیمی؟ کیا ہمارے اپنے لوگ جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں؟ وی آر ان دا تھروز آف اے سول وار. ہم اپنے ہی, وی آر اے نیشن ایٹ وار ود اٹ سیلف. یہ صورتحال آج کے دیکھ لیں, لاہور میں کیا ہوا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کچھ ہوگا, کہ ایک سول وار کی کنڈیشن پیدا کی جا رہی ہے اور جس کے اندر آرمی کو استعمال کیا جائے ہر جگہ. آج وہاں پہ پولیس کانٹ ہینڈل اٹ آبویسلی, تو آرمی کو جانا پڑے گا. آرمی کو آہستہ آہستہ اس کے اندر چزلنگ ہو رہی ہے آرمی کی, سلولی گریجولی ان کی پار کو ایروڈ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کوئٹہ میں بھی جاؤ بھائی, جنوبی پنجاب میں بھی جاؤ. 2440 کلومیٹر لمبا ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے. ہم نے ان کے کہنے کے اوپر 1140 پوسٹ وہاں لگائی ہوئی, چیک پوسٹ. انہوں نے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سپر پاور, آپ نے خود ہی کہا امریکہ از آور نیبر, تو سپر پاور اور اس کے جو سروگیٹس ہیں انڈیا انکلوسیو, انہوں نے ساروں نے مل کے وہاں صرف 93 پوسٹ لگائی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ دے آر ناٹ سیریس کہ وہاں پہ جو لوگ انفلٹریشن کرتے ہیں دے آر ناٹ سیریس. تو آپ دور کی جا رہے ہیں صاحب, یہ جو تحریک طالبان ہے 3 سائڈ سے گھرا ہوا ہے, سراؤنڈڈ ہے ہماری فورسز کی طرف سے. جو چوتھا سائڈ کھلا ہوا ہے وہ افغان سائڈ ہے, بیک سائڈ. جی بالکل. اور وہاں سے معلوم ہے آپ کو کہ انہوں نے, میں نے تو ابھی بریکنگ نیوز میں نے خود دیا تھا یہ, اس دن مجھے پتا چلا دے ہیو withdrawn their فارورڈ پوسٹ جو ہے ساری کی 5 پکتیا سے, پکتیکا سے, خوت سے اور یہاں سے کنڑ سے withdraw کر رہے ہیں, نورستان سے withdraw کر لیا. کیوں؟ ہمارے بارڈر سے. کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ اب پاکستان کو لڑنی ہے. ان کو جو پش کر رہے ہیں آپ کو, یو ہیو ٹو فائٹ, یو ہیو ٹو میک دا سیکریفائسز.
یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، اینڈ اونلی فار کیری لوگر بل کے لیے کہ آپ کو